کو سب کچھ دے گا۔ علم کے ساتھ آپ بزرگوں کے ساتھ جائیں، اس بات کا رد کریں تو کوئی دلیل سے کریں گے نا۔ فرعون کو جب وہ جادوگروں نے چھوڑا تو اللہ کا بھی اوپر سے جو فرمان تھا کہ وہ پڑھے لکھے تھے، اس لیے انہیں سمجھ آ گئی تھی، حالانکہ وہ شرک کرتے تھے، جادو کرتے تھے، لیکن چونکہ علم رکھتے تھے تو انہوں نے کہا نہیں، یہ بات جادو سے ممکن ہی نہیں ہے، عام آدمی کیسے ڈیفائن کر سکتا ہے، لیکن یہ تو ہم نے ساری زندگی علم پڑھا ہے، یہ معاملہ تو کوئی اور ہے۔ تو ان کا نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ تو کوئی اس طرح کی کرنی ہے جو جس کے آگے بشر عاجز آ جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ میں باہر نکل گیا ہوں اپنے چیپٹر سے، کلوز کرتے کرتے بات کو، اینی وے واپس لوٹتے ہیں۔ تو فاتح وہی ہے، بات چل رہی تھی کہ جب ماضی میں ہم مختلف صورتیں بنائیں گے تو جو بھی تبدیلی لائیں گے وہ فاتح کے آخر میں لائیں گے، اور ہر فعل کے آخر میں آئے گی، یہ بات ہم نے طے کی۔ اس کے بعد اگلی بات ہم نے کی کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کسی ایک کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو فاعل کہتے ہیں عربی میں، اردو میں کہتے ہیں کام کرنے والا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کام کرنے والا جو ہے وہ اس کا کوئی نام ہوتا ہے، اسلم، امجد، اکرم، بشیر، جو مرضی لے لیں۔ تو اب بات آ جاتی ہے کہ آپ اپنی زبان میں دیکھیں کہ لو جی اکرم صاحب نے ہوٹل کھولا، تو آگے آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے بڑے اچھے کھانے بنائے، ان کے پاس بڑے لوگ آتے ہیں، ان کے کام میں بڑی برکت ہو گئی ہے۔ کیا آپ یہ انہوں نے، یہ سب کچھ کون ہے؟ یہ اکرم ہے نا، لیکن آپ بار بار اکرم نہیں کہتے۔ یہ جو ہے آپ استعمال کر رہے ہیں، ان کو ضمیر کہتے ہیں، صحیح ہے؟ جب ہم یہاں پہ فعل کے ساتھ اس بندے کا نام لینے کی بجائے وہ ضمائر استعمال کرتے ہیں، میں، تو، اس، یہ وہی چیزیں ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ان ضمائر کو استعمال کر کے ہم شکلیں بدلتے ہیں، جس سے حالتیں بدلتی ہیں، لفظ کی شکل بدلتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے تا اس فعل کے ساتھ کیا ہے؟ اضافی۔ آپ پوچھیں گے نا یہ تا کہاں سے لے آیا؟ تو یہ ساری کہانی میں نے اس لیے بنائی ہے۔ لفظ تو میں نے کہا تھا فاتح ہے، جس سے فاتحہ بنا تھا یا فتح بنا تھا، اب میں اچانک اس پہ آ گیا ہوں فتحتو، اس کو ڈائی دے دیا کہ یہ ایک ڈائی ہے، اس کے اوپر ہم سوال نہیں کر سکتے کہ یہ جزم کیوں لائے۔ اہل زبان نے ایسے اس لفظ کو جوڑا، تو اس کو بس ایسے ہی پڑھنا، سننا، بولنا چاہیے۔ اس کے تحقیق کے بعد بھی ایسا کچھ نہیں ملے گا، میں نے کافی کچھ کرنے کے بعد ہی یہاں آپ کو سٹیٹمنٹ دی ہے۔ تو یہ اہل زبان کی طرف سے بنا، یہ ڈائی ہے۔ یہ سوال آپ کر سکتے ہیں تا کہاں سے آیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اوپر پیش کیوں لگا لی ہے؟ یس، یہ ایک کوسچن ہے۔ جواب تو یہ بھی ہے کہ یہاں میں کہاں سے آیا ہے، میں نے، اس جگہ پہ تو کیوں نہیں لکھ دیا؟ تو کیا جواب دیں گے آپ؟ بھائی اس کا میں کا مطلب میں اور تو کا مطلب تو، یہی کہیں گے نا، تو اس کا مطلب کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ جس کو نومینیٹ کر رہے ہیں، جس فائل کو، اس کی جگہ پہ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی زبان سے آیا ہے۔ تو اس طرح زبان سے تاپش تو اترا ہے، جیسے میں آیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ فتح تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تاپش تو کا مطلب میں، ٹھیک ہے؟ اکل تو میں نے کھایا، جعل تو میں نے بنایا، رزق تو میں نے کھلایا، ضرب تو میں نے مارا، خلق تو میں نے پیدا کیا۔ تو یہ سارے کے سارے کام ہیں جن کے ساتھ تاپش تو لگاتا گیا ہوں، تو میں کر کے ترجمہ کرتا جا رہا ہوں۔ اس لیے میں نے کہا کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے بنیادی طور پہ آپ کو کلمات، جملے بنانے کی صلاحیت ہونا ضروری ہے۔
اگر آپ یہ بھی نہیں رکھتے تو پھر یہ تو سمجھ آ گئی، آپ کیا کریں؟ اس ایک لفظ کی سمجھ آ گئی ہے، وہ جہاں جائیں گے مجھے پوچھیں جناب یہاں کون سا لفظ لگا کے تاپش تو لگائیں، یہ الفاظ آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ میرا کام تھا تاپش تو بتانا کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فتح تو میں نے کھولا، اب اس کے بعد اسی طریقے سے اسی رول کے تحت ہم نے تو کی جگہ پہ تا کر لیا، زبر لگا دی۔ تو اہل زبان نے کیا کیا، فاتح کے ساتھ تا لگائی، اور یہ ایک ڈائی ہے اس کے اوپر زبر دے دی، فتح تا، تو اس کا مطلب ہو گیا تو۔ یہ دیکھیں ترجمے میں تو لکھا ہے، فتح تا تو نے کھولا، ٹھیک ہے، فتح تا تو نے کھولا۔ اچھا فتح الباب کا ترجمہ کریں، یہ بہت مزیدار بات ہے اور بڑی آسان ترین ہے۔ اس نے کھولا، فتح الباب، باب کسے کہتے ہیں؟ فتح الباب، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ اس نے دروازہ کھولا۔ ڈرے نا، یہ بات بڑی کلیئر ہے۔ عربی بولنا، جملہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف توجہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں نے تھوڑا سا ہی پڑھا کہ 3 کر کے جملے دے رہا ہوں آپ، فتح الباب، اس نے دروازہ کھولا۔ اب وہی جملہ ہے فتحت الباب، کیا ترجمہ کریں گے؟ میں نے دروازہ کھولا، فتحت الباب تو نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون ترجمہ کرا رہا ہے؟ تا۔ کھولنا تو مصدر کام ہے، ایک فعل ہے، تو اب یہ ہیں وہ کام کے کرنے والے فاعل، ان کو کہتے ہیں ضمائر۔ ان ضمائر کی وجہ سے الفاظ بنتے جاتے ہیں، پھر ایک لڑی میں پرو کے ہم کہتے ہیں یہ گردان۔ اس لڑی کے لیے ہمیں 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، جنس، عدد اور حالت۔ اس پہ پہنچتے ہیں، بات کرتے ہیں، سمجھ آئیے؟ پہلے ہر جگہ پہ ہر لفظ کو سمجھ لینا یہ کیا ہے۔ تو فتح تا تو نے کھولا، اب اسی طریقے سے تا کے نیچے زیر آئی۔ دیکھیں پیش زبر زیر، یہ ایک لیول ہے حرکات کا، سب سے اعلیٰ و ارفع جو مقام ہے حرکات میں وہ پیش کا ہے۔ ہر لفظ نیچرلی جو کلمہ ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، پیش کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی تبدیلی جو ہے کسی وجہ سے آتی ہے تو یا پھر وہ زبر میں جاتا ہے یا پھر زیر میں بدلتا ہے اس کا آخر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہلا لفظ جو لکھا وہ اسی لیول سے لکھا کہ پیش سب سے پہلے فتحتو، حالانکہ گردان میں یہ بعد میں آئے گا لیکن میں اس کو پہلے لے کے آیا ہوں، فتحتو، پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے زبر کا، فتحتا، پھر درجہ آتا ہے زیر کا، فتحتی۔ اس کا ترجمے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک تجویدی اعتبار سے بات کر رہا ہوں یا گرامر کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں عربی کا۔ اچھا تو نے کھولا، فتحتی، اس کا ترجمہ بھی ہے تو نے کھولا لیکن فیمیل، تو ایک مؤنث نے دروازہ کھولا۔ اب فرق واضح آیا۔ اردو میں دیکھیں تو نے کھولا، تو نے کھولا، اب آپ کو وہاں پہ باقاعدہ لکھنا پڑتا ہے تو ایک مذکر نے کھولا۔ میں مثلا اردو کی گرامر پڑھا رہا ہوں، کوئی ایسا طریقہ ہے ہی نہیں جس سے میرا جملہ تو نے کھولا یہ واضح کر دے کہ یہ مذکر کہہ رہا ہے یا مؤنث کہہ رہا ہے، انلیس کہ میں وہاں پہ یہ لکھوں گا فے یا میم، یعنی فیمیل یا میل یا مذکر یا مؤنث پورا لفظ لکھ کے بریکٹ میں ڈالوں گا یہ جملہ جو ہے منصوب مذکر سے ہے یا منصوب کر رہا ہوں مؤنث سے۔ لیکن عربی میں بڑا کلیئر کٹ پتہ چل جاتا ہے، اگر تا کے اوپر پیش ہو تو میں، تا کے اوپر زبر ہو تو اور تا کے نیچے زیر ہو تو وہ فیمیل تو مؤنث۔ فرق نظر آیا جی؟ یہاں بھی ایک پوائنٹ آ گیا، یہ پوائنٹ یاد رکھنے ہیں۔ پہلا پوائنٹ تھا یہ
پھر یہ بنا، پھر یہ بنا. ہاں جی، اس کے بعد آپ نے یہ پوائنٹ سیکھا. اس کے آگے پہلے یہ بھی تھا کہ یہ سارا فعل پہلے آتا ہے ماضی میں اور ضمائر بعد میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلا پوائنٹ کیا ہو گیا کہ یہ تے کے اوپر پیش ہو تو میں، زبر ہو تو تو، زیر ہو تو تو ایک مؤنث. ٹھیک ہے جی، اوکے. اس کے بعد یہ ہے انگلش میں آئی یو یو. اوکے، یہ ہے ہی، یہ ہے شی. آئی یو یو ہی شی، یہ 5 سنگولر اس کو کہتے ہیں، سنگل، واحد. یہ گردان میں 5 ہی واحد سیغے ہوتے ہیں جو ایک کے ساتھ بات بنتی ہے، نہیں تو آگے تثنیہ یا جمع کی باتیں ہوتی ہیں. ان 5 کے اوپر ہی بات ہو رہی ہے. اب جی تو نے ایک مؤنث نے کھولا، فاتحہ اس نے کھولا. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جس طرح آپ نے یہ کیا ہے اور آگے فعل کے ساتھ آپ نے ایک چیز لگا کے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ میں اضافی طور پہ تا لگا کے ترجمہ تو، میں اور تو مؤنث میں کر رہا ہوں، یہاں پہ آپ نے کون سی اضافی چیز لگائی ہے؟ تو سمجھ آئی کہ یہ تینوں حرکات بھی بڑا وزن رکھتی ہیں. یہ تینوں حرکات نے بھی بالکل اس جیسا کام کیا کہ یہ تینوں حرکات جو ہیں یہ ایک ترجمہ لے کے آئی ہیں جس کا مطلب ہے اس. یہ تینوں حرکات تینوں حرف کے اوپر جب آئیں گی، ایک ہی حرکت ہے 3 بار آئے گی نا، ہر ایک کے اوپر زبر آئے گی، تو یہ زبر جو ہے تینوں کے اوپر آنا شرط ہے. جب یہ زبر آئی ہے تو اس کا ترجمہ اس آٹومیٹیکلی عربی زبان میں ہو گیا. ٹھیک ہے، جس کا بعد میں ہم اگر عربی میں گرامر میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہوا، وہ. یہاں پہ اردو زبان میں لکھنے میں وہ میں لکھ ہی نہیں سکتا. آپ لکھ کے دکھائیں نا، اس نے کھولا کہ وہ نے کھولا، لکھ سکتے ہیں آپ؟ اس لیے میں نے اس ہی لکھا ہے. تو اس سے مراد وہ ہی ہے جو غائب ہے. ٹھیک ہے، اور ریئل اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ ہوگا ہوا، یعنی وہ ایک غائب شخص جو کس سے ظاہر ہوگا؟ ہر حرف کے اوپر زبر آنے سے. ٹھیک ہے، مختلف جگہوں پہ زہر بھی آئے گی، پیش بھی آئے گی، مڈل میں نے بتا چکا ہوں پہلے. آج کی بات یہی ہے. تو اس نے یہ ترجمہ کر دیا تو ہم کہیں گے اس نے کھولا، میں نے کھولا، تو نے کھولا، تو ایک مؤنث نے کھولا اور اس نے کھولا. اس کے بعد ہے فتحت. اب تا ساکن آگے، یہ بھی اہل زبان نے اس کو ڈائگ میں دے کے بنایا. تو تا ساکن، تو دیکھیے جی بڑی آسان بات ہے. 4 حرکات ہیں، پیش، زبر، زیر، جزم. 4 ہیں، ہر بندہ جانتا ہے، اردو پڑھنے والوں کو بھی پتا ہے یہی حرکات ہیں. ان 4 حرکات سے ہم نے الفاظ بنائے. ان 4 حرکات کو یوز کرتے ہوئے اس کو جب ہم اس ڈائی میں لے کے آ گئے فاتحہ میں، تو فاتحہ میں لے کے آئے، فتح بنایا. پھر اس کے بعد یہ ہم نے حرکات یوز کی، اضافی ہم نے اس کے ساتھ یہ تا لگائی اور تا کے اوپر زبر، زیر، پیش اور جزم لگا دی. بات سمجھ آئیے؟ میں ابھی مثلا ایک لفظ دیتا ہوں آپ کو، خالقہ. تو سب سے پہلے کیا کریں گے آپ؟ آخری حرف کو جزم دے لیں گے. خالقہ سے بار وزن فتح خالق بنائیں گے، غلطی نہیں کر رہے، خالق بنائیں گے. اب آپ کا فعل جو ہے اصلی حالت سے آخری حرف کو ساکن میں لے آیا کیونکہ ہم نے اس ڈائی پہ آنا ہے. اس کے بعد تا، تو، تا، تی لگائیں. خلقتو، خلقتا، خلقتی، خلقت. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے؟ خلقت. تو آپ کے 4 لفظ بنے کہ نہ بنے؟ نہیں، فرق آئے گا.
آپ یہیں پہ رہیں فی الحال، بہت فرق آئے گا وہ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، لیکن یہ جو آسان ترین ہے وہ نکال کے میں باہر لے آیا ہوں کہ آپ کو اس سے جملے آنا فتحت الباب، آنا فتحت الباب، وہ کبھی کبھی یہ پورا بولتے ہیں آنا فتحت الباب، آنا اکلت، ٹھیک ہے، تا کو ساکن کرتے ہیں، آخری حرف کو ساکن کا، آنا فتحت، میں نے کھولا، ٹھیک ہے، آنا ضربت، میں نے مارا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی آنا کو ہٹا کے پھر آپ تا ساکن نہیں کریں گے، پھر آپ کہیں گے فتحت الباب، فتحت الباب، فتحت الباب، فرق نظر آیا؟ جب آپ خود کو یا ضمیر کو سامنے لے آتے ہیں، پہلے ضمیر منفصل لے آتے ہیں، تو پھر آپ آخر پہ اس کو اتنا بولتے ہیں، آگے دروازے کا نام نہیں لیتے، صرف فعل کا نام لیتے ہیں، تو آخر پہ سکون دے دیں گے، بس ختم ہوگی، خلقت۔ اچھا چلیں، اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ 4 5 آپ کو سمجھ آ گئے؟ 4 تو حرکت کے ساتھ بنا لینا، تو ایک جو ہے وہ صرف زبرندے کا بنا لی، تینوں کے اوپر 5 پورے ہوئے۔ انہی 5 کو ہم لے کے آگے بڑھتے ہیں کہ اس کا حال بناتے ہیں۔ یہ تھا جی، اسی فاتح کو فتح ہم نے بنایا، فتح سے ہم نے اس کو 3 زبریں دے کے فاتحہ کر لیا، آخری حرف کو ساکن کر کے آگے تا پشتو لائے تو فتحتو کر لیا، ساکن کر کے تازبر تا لائے تو فتحتا ہو گیا، ترجمہ بدلا، ساکن کر کے تاجر تی لائے تو ترجمہ بدلا، یہ وہ آگے رکھتوں والا۔ اس کے بعد آخر پہ تا ساکن لا کے فاتحہ کے ساتھ تا ساکن لگائی تو ترجمہ بدلا، فاتحت اس ایک فیمیل نے کھولا، ٹھیک ہے جی، اس ایک مؤنث نے کھولا۔ تو یہ 5 آپ کے جملے بن گئے چھوٹے چھوٹے ضمیر کو استعمال کرتے ہوئے۔ تو یہ جو ضمائر ہیں یہ آگے جا کے فعل کی حالتیں بدلتی جاتی ہیں، تو مختلف شکلیں ترجمے کی بنتی جاتی ہیں، اور جو مکمل استعمال ہے ضمائر کا وہ 14 شکلیں بناتا ہے۔ کتنی؟ 14 شکلیں بناتا ہے۔